الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال الله تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، بالخصوص جناب مولانا محمد شہاب الدین صاحب صدر جمعیت علماء ضلع جھنجھنو، حضرت مولانا فرید احمد صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء نولگڑھ، حضرت مولانا محمد رفیق صاحب محتمم مدرسہ انعام العلوم بساؤ، حضرت مولانا مفتی عبدالسلام صاحب استاد حدیث دارالعلوم پوکرن، حضرت مولانا محمد عارف صاحب ناظم اعلیٰ مدرسہ حاضہ، معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی ہے. میں کوشش کروں گا کہ ان آیات اور اس حدیث کی روشنی میں چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ آیت دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، جس دعا کو اللہ رب العزت نے اپنے پاکیزہ کلام قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. اور اس سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن آزمائش سے، جن مراحل سے گزرے، اور اللہ پاک نے جیسے امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ویسے امتحانات بہت کم انبیاء کو دینا پڑا. ان مراحل سے، ویسے سخت ترین مراحل سے بہت کم انبیاء کو گزرنا پڑا. اور اللہ رب العزت نے جیسے بھی امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، کامران ہوئے. مکمل طور پر انہوں نے 100% نمبرات امتحانات میں حاصل کیے. 4 بڑے امتحان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے لیے، ان میں پہلا امتحان یہ تھا کہ جب انہوں نے معبودان باطلہ کی تردید کی تو خود ماں باپ اور پوری قوم ان کی دشمن ہو گئی، اور انہوں نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ اگر تم اپنے معبودان باطلہ کی عزت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، توقیر اور عظمت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، ان کی شان و شوکت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، تو یہ شخص ابراہیم نامی جو کھڑا ہوا ہے، جو ہمارے معبودان باطلہ کی تردید کر رہا ہے اور ایک معبود کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں مجبور کر رہا ہے، تم اسے جلاؤ، تم اسے آگ کے اندر ڈالو. اس طریقے سے تم اپنے معبودان باطلہ کی عبادت بھی کر سکتے ہو، ان کو خوش بھی کر سکتے ہو اور ان کی مدد بھی کر سکتے ہو. چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، لیکن اللہ کا حکم ہوا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تجھے ابراہیم پر بالکل بھی اثر نہیں کرنا ہے. اللہ نے آگ کی تاثیر کو ختم کر دیا. ابراہیم علیہ السلام آگ سے بالکل صحیح سالم محفوظ نکل کر کے آئے. یہ پہلا بڑا سخت ترین امتحان تھا جو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے لیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے. دوسرا امتحان جو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا وہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو، جو اللہ نے 85 سال کی عمر میں ان کو عطا فرمایا، ان کے بارے میں فرمایا کہ تم مکہ کی وادیوں میں، جنگلات میں، بیاب و گیا وادی کے اندر ان کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ.
خود ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے میرے رب میں نے اپنے بچوں کو ایسی جگہ پر چھوڑا ہے جہاں پر انسان تو دور جانوروں کا نام و نشان تک نہیں ہے اور گھاس کا بھی نام و نشان نہیں ہے، بے آب و گیا وادی اور جنگل کے اندر اپنے معصوم بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے لیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ تیسرا امتحان جو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے لیا وہ یہ کہ 85 سال کی عمر میں ایک لمبی آرزو اور امید کے بعد جو بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، تو اللہ نے حکم فرمایا کہ تم اس بیٹے کو میرے نام پر ذبح کرو، اس کی قربانی لو۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، کہ اس بیٹے کو تم میرے نام پر ذبح کرو۔ باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس کو کر گزریے، میں گڑگڑاؤں گا نہیں، میں تڑگڑاؤں گا نہیں، میں شکایت نہیں لاؤں گا، میں اپنی زبان پر حق میں شکایت نہیں لاؤں گا، میں شکوہ نہیں کروں گا، نہ اللہ کے خلاف نہ آپ کے خلاف۔ جب آپ یہ کام کریں گے مجھے اللہ کے نام پر ذبح کریں گے، اللہ کے نام پر میری قربانی دیں گے تو انشاءاللہ العزیز میں صبر ہی کروں گا۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا لیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے اور 100% نمبرات حاصل کیے۔ چوتھا امتحان جو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے لیا وہی بوأنا لإبراہیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، کہ بیت اللہ کی تم تعمیر کرو، اس کو دوبارہ کھڑا کرو۔ چنانچہ مستری ابراہیم وہ خلیل اللہ وہ بھی نبی اور مزدوری کرنے والا اسماعیل نبی اللہ وہ بھی نبی، اور جو گھر تیار کیا جا رہا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے اور 100% نمبرات حاصل کیے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب کوئی طالب علم امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر اس کو انعام بھی دیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ان امتحانات میں کامیاب ہوئے تو پھر اللہ نے ان کو انعام کے طور پر دینے کا فرمایا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک نے انعام میں جو چیز مانگی وہ بڑی عجیب چیز تھی، اور وہ چیز تھی جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ اللہ تو نے میرے اتنے سخت ترین امتحانات لیے، اتنی سخت ترین آزمائشوں اور ابتلا میں مجھے ڈالا اور میں ان سب میں کامیاب ہوا، اب تو مجھے انعام دینا چاہتا ہے تو میں انعام میں ایک ایسا رسول چاہتا ہوں کہ ان میں ایک ایسے رسول کو مبعوث فرما کہ جو ان کے سامنے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کرے اور حکمت کی باتیں یعنی حدیث اور سنت کی باتیں انہیں بتلائے اور کتاب کی باتیں انہیں سکھلائے، قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کرے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ سے انعام کے طور پر جو مانگا وہ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے ابراہیم تیری اس انتخاب کا قربان جاؤ کہ تو نے اپنی دعا میں ایک دعا سے زمزم والے کو مانگا تو دوسری دعا سے تو نے کوثر والے کو مانگا۔ زمزم والا اسماعیل علیہ السلام جس کے پاؤں کے نیچے سے اللہ نے زمزم کو جاری کیا، اور دوسرا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے انا اعطیناک الکوثر حوض کوثر کا سردار جس کو بنایا۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دو انمول چیزیں مانگی جس میں ایک زمزم والے اسماعیل اور دوسرے کوثر والے محمد رسول اللہ کو مانگا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، ان کی دعاؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے میری تخلیق فرمائی ہے اور مجھے وجود بخشا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ولادت سے پہلے کا حوال آپ کے سامنے ہے، ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے، کوئی بھی ایسا گناہ کہ جس کو گناہ کہا جا سکتا ہو برائی وہ پوری دنیا کے اندر پھیل چکی ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
دنیا سے گئے ہوئے 600 سال کا زمانہ گزر چکا ہے. زنا اپنے عروج پر ہے, شراب اپنے عروج پر ہے, قتل و غارت گیری اپنے عروج پر ہے, بت پرستی اپنے عروج پر ہے, ماں باپ کی نافرمانی اپنے عروج پر ہے, بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اپنے عروج پر ہے, ناحق قتل کرنا اپنے عروج پر ہے. ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ جو بھی ہو سکتے تھے, یعنی اس قدر گناہوں کا اور برائیوں کا انبار لگ چکا تھا کہ بعثت نبوت سے پہلے کے جو زمانہ ہے اس زمانے کو زمانے جاہلیت کا نام دیا گیا. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ برائیاں کتنی عام تھی. ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے ایک ہستی کو جنم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی, لیکن تاریخ میں اختلاف ہے. ربیع الاول کا مہینہ اور پیر کا دن, ان دو باتوں پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے, لیکن تاریخ میں اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ 8 ربیع الاول, بعض علماء فرماتے ہیں 9 ربیع الاول, بعض فرماتے ہیں 11 اور بعض علماء فرماتے ہیں 8. سیرت المصطفیٰ کے اندر مولانا ادریس کاملی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 ربیع الاول کی تحقیق کو صحیح قرار دیا ہے. لیکن آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے مصر کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, ان کا نام تھا محمود پاشا فلکی مصری. انہوں نے تقریباً بہت بڑے علماء کی موجودگی میں ایک بڑی کانفرنس بلائی اور اس میں تمام علماء کو تحقیق کرنے کے لیے کہا. تو وہ تمام علماء اس بات پر متفق ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 9 ربیع الاول کو ہے. اور ان کی اسی تحقیق کو قاضی سلیمان منصور پوری نے اپنی کتاب رحمۃ اللہ عالمین کے اندر محقق اور درست قرار دیا ہے. بہرحال تاریخ کے اندر اختلاف ہے, لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن ہوئی اور 9 ربیع الاول کو ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام برائیوں کو ختم فرمایا, نیکیوں کی دعوت دی, اچھائیوں کو آپ نے عام فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ کیسا تھا, آپ خود کیسے تھے؟ چونکہ آپ ایک آئیڈیل اور نمونہ بن کر کے دنیا میں آئے تھے, تو آپ کو روحانی اعتبار سے بھی ممتاز ہونا ضروری تھا, تو جسمانی اعتبار سے بھی ممتاز ہونا ضروری تھا. اسی لیے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حلیہ عطا فرمایا اور آپ کو جو جسم مبارک عطا فرمایا وہ انتہائی ممتاز تھا, اس کی مثال نہیں مل سکتی. شمائل ترمذی کے اندر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ان سے سوال کیا کہ آپ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے بارے میں بتائیے. تو ان کے ماموں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ بیان کیا ہے اور جو الفاظ کی انہوں نے الفاظ کے انبار لگائے ہیں اور جو بہترین ادب کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں, ان کا ترجمہ عام عالم تو دور کی بات ہے, بڑا عالم بھی جلدی سے آسانی سے نہیں کر سکتا ہے. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أسج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغزل أقنى العينين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين زريع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادل متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين زخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يدرك الخط عالي الثديين والبطن وعالي الصدر أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل السندين رحب الراحة شسر الكفين والقدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قنعا يخطو تكفيا ويمشي هونا زريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں فرماتے ہیں کہ حضور کیسے تھے؟ سنو اپنے نبی کا چہرہ, اپنے نبی کا جسم مبارک کیسا تھا؟ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظر میں بھی بہترین شاندار نظر آنے والے تھے. یتلألأ وجہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، آپ کا چہرہ مبارک اس طریقے سے چمکتا تھا جس طریقے سے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. اطول من البربوع، لمبا آدمی ہوتا ہے، آپ زیادہ لمبے نہیں تھے، اس سے ذرا آپ پست قد تھے. وہ اقصر من المشذب، لیکن جو پست قد آدمی ہوتا ہے، ناٹے قد کا ہوتا ہے، اس سے آپ ذرا لمبے تھے. عظیم الہامہ، آپ کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، زیادہ بڑا نہیں تھا کیونکہ زیادہ بڑا پھر بے ڈھنگا ہو جاتا ہے اور عیب ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے نبی کا سر اعتدال کے ساتھ بڑا تھا. رجل الشعر ان انفرقت عقیقته فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذا هو وفره. اگر آسانی سے ہمارے نبی کے بال مبارک میں مانگ نکل آتی تو آپ مانگ نکال لیتے، اور اگر نہیں نکلتی تو آپ چھوڑ دیتے. اور ایسا بھی وقت آیا کہ اپنے بال مبارک آپ نے کانوں تک رکھے. اظہر اللون، آپ کا رنگ چمکتا تھا. واسع الجبین، آپ کی پیشانی کشادہ تھی. ازج الحواجب، یہ جو ابرو ہے، یہ ابرو ملے ہوئے نہیں تھے. سوابغ من غیر قرن، ان کے درمیان میں فصل تھا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حلیے کو بیان فرمایا. ایسا بہترین حلیہ کہ انسانوں میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے. چاند بھی میرے نبی کی خوبصورتی کی مثال کو نہیں بیان کر سکتا ہے. چنانچہ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسجد کے اندر تشریف فرماتے، اوپر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، اس کے ارد گرد تارے تھے، نیچے کائنات کا چاند بیٹھا ہوا تھا، آپ کے ارد گرد صحابہ تھے. حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں فجعلت انظر الیہ والی القمر، کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی اپنے نبی کے چہرے کو دیکھتا. جابر بن سمورہ فرماتے ہیں فرہ عندی احسن من القمر، خدا کی قسم میری نظر میں میرے نبی کا چہرہ چاند سے زیادہ چمک رہا تھا. ایسی خوبصورتی اللہ پاک نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی، اور آپ کے ذکر کو اللہ پاک نے بلند فرمایا. قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر فرمایا اور ایسا مقام بیان فرمایا کہ پچھلے کسی نبی کو نہیں ملا. چنانچہ آپ دیکھیے کہ جب اللہ نے دوسرے انبیاء کو پکارا تو ان کے ناموں سے پکارا. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا ابراہیم یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا موسیٰ لا تخف، یا عیسیٰ انی متوفیک. لیکن جب میرے نبی کی باری آئی اللہ نے نام نہیں لیا، فرمایا یا ایھا المدثر، فرمایا یا ایھا المزمل. ایسا بلند اللہ تعالیٰ نے، ایسا بلند مقام اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا. ایسا بلند مقام کسی کو نہیں ملا. جب میرے نبی کا چہرے کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا والضحیٰ. جب میرے نبی کے بالوں کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا واللیل اذا سجی. جب میرے نبی کے گردن مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا مغلولۃ الی عنقک. جب میرے نبی کی زبان کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا لا تحرک بہ لسانک. جب میرے نبی کے سینے کا ذکر آیا قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک. جب میرے نبی کی پیٹھ کا ذکر آیا قرآن نے کہا الذی انقض ظہرک. جب میرے نبی کی جان کا ذکر آیا قرآن نے کہا لعمرک. جب میرے نبی کے قول کا ذکر آیا قرآن نے کہا وقیلہ. جب میرے نبی کی چادر کا ذکر آیا قرآن نے کہا یا ایھا المدثر. جب میرے نبی کے کمبل کا ذکر آیا قرآن نے کہا یا ایھا المزمل. جب میرے نبی کے ختم نبوت کا ذکر آیا قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جب میرے نبی کے رحمت للعالمین کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جب میرے نبی کے کل کائنات کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیے جانے کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. جب میرے نبی کی بیوی اور بیٹیوں کا ذکر ہے تو قرآن نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک. جب میرے نبی کے شاعر ہونے کی تردید کا ذکر ہے تو قرآن نے کہا وما هو بقول ساحر. جب میرے نبی کے شاعر ہونے کی تردید کا ذکر ہے قرآن نے کہا وما هو بقول شاعر. جب میرے نبی کے مجنون ہونے کی تردید کا ذکر ہے قرآن نے کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون. جب میرے نبی کے بلند اعلیٰ اخلاق کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم. اور جب میرے نبی کے بلند مقام کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک. اللہ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے. میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ اپنے دادا کا نام بتائیں
تو آپ 1 کا بتائیں گے، 2 کا بتائیں گے، 3 کا بتائیں گے، 4 کا بتائیں گے، اس کے بعد آپ آگے نہیں بتا پائیں گے. لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک تقریباً 80 واسطہ پڑتا ہے. اللہ نے ان تمام ناموں کو محفوظ فرما دیا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوف بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیزی بن عبقر بن عبید بن ادوار بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحدر بن یلحن بن العوا بن عیزی بن دیشان بن عیسر بن اقناد بن ایحام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عیان بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عازر بن ناحور بن سرو بن فالق بن عابر بن شارق بن الفخشار بن سام بن لوط بن لامک بن متوشارق بن اخنوخ بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیش اور بن آدم علیہ السلام. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کلمے میں، نماز میں، تکبیر میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد. فرماتے تھے آدم کے مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ میں ملا نام محمد. جہاں تن میں آ گئی جو لیا لذت نام محمد کی لذت اس شخص سے پوچھو جہاں تن میں آ گئی جو لیا نام محمد. اسی لیے تو فرمایا وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمے داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مستحق تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود میں خلوت کی پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا، زمین پہ نہیں عرش اعظم پہ اجالا تھا. اور کیسا اللہ نے ذکر کیا اپنے نبی کے نام کو، کیسا اللہ نے ذکر کیا اپنے نبی کے نام کو. ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں کہ اذان ایک ایسی آواز ہے، ایسے کلمات ہے کہ پوری دنیا کے اندر 24 گھنٹے میں یہ چلتے ہیں. اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ کسی ایسی آواز کے بارے میں بتلاؤ کہ جو پوری دنیا کے اندر 24 گھنٹے میں چلتی رہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی بند نہ ہو، تو آپ آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اذان. اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے، یعنی میرے نبی کا ذکر ہوتا ہے. اگر مؤذن یہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو فوراً مؤذن یہ بھی کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول. یہ 24 گھنٹہ میرے نبی کا ذکر رہتا ہے. مشرق وسطی، مشرق دنیا میں جو ملک ہے اس ملک کا نام ہے فیجی. وہاں سے اذان شروع ہوتی ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ وہاں اذان چلتی ہے. اس کے بعد میں پھر آسٹریلیا آتا ہے. آسٹریلیا بڑا ملک ہے، تقریباً گھنٹہ بھر وہاں اذان چلتی ہے. اس کے بعد میں پھر سمندری جزیرے آتے ہیں، ان سمندری جزیروں میں بھی مسلمان بستے ہیں، وہاں پر بھی اذان ہوتی ہے. اس کے بعد ایک ملک آتا ہے، اس کا نام ہے برونائی. اس کے بعد میں ملیشیا، پھر انڈونیشیا، پھر سنگاپور، پھر اس کے بعد برما، پھر بنگلہ دیش، پھر اس کے بعد ہندوستان، پھر پڑوس ملک، اس کے بعد دبئی، پھر سعودیہ. جب سعودیہ میں عشاء کی اذان ہوتی ہے اس وقت فیجی میں دوبارہ فجر کی اذان چالو ہو جاتی ہے. اور اس طریقے سے اللہ پاک اپنے نبی کے ذکر کو 24 گھنٹے میں ہر وقت چلاتا رہتا ہے. اسی وجہ سے آج ہمارے ملک ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. دشمنان اسلام کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. مسلمان کا، ایمان والے کا، حضور کے پکے سچے امتی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حضور کی شان کو بیان کرے. اگر وہ گستاخی کر رہے ہیں آپ اپنے نبی کے مقام کو بتائیے، نبی کی رفعت کو بتائیے، نبی کی عظمت کو بتائیے، نبی کی اہمیت کو بتائیے، نبی کی شان کو دنیا کے سامنے لائیے. انشاءاللہ اندھیرے چھٹیں گے، روشنی آئے گی. وہ اگر آگ کو لے کر آتے ہیں آپ پانی کو لے کر کے آئیے، وہ اگر اندھیروں کو لے کر آتے ہیں آپ روشنی کو لے کر کے آئیے، وہ اگر نصرت کو لے کر آتے ہیں آپ محبت کو لے کر آئیے، وہ اگر نبی کی گستاخی کو لے کر آتے ہیں آپ نبی کی شان کو لے کر آئیے. انشاءاللہ مشکل نہیں ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دشمن چاہے جتنی بھی کوشش کر لے اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، نبی کی شان غالب ہو کر رہے گی، نبی کی عظمت غالب ہو کر کے رہے گی. اس لیے ایک
مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم نبی کی تعلیم کو سیکھیں، نبی کے نام کو جانیں، نبی کی تاریخ کو پڑھیں، آپ کے بچپن کو سیکھیں، آپ کی جوانی کو پڑھیں، آپ کے بڑھاپے کو پڑھیں، آپ کے بلند اخلاق کو پڑھیں اور ان اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور جب اس طریقے کے واقعات آئے تو زیادہ سے زیادہ پیغمبر کی سیرت کو ہم بیان کریں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور اسی کے پیش نظر جمعیت علماء ہند نے ایک بہترین فیصلہ لیا، ایک مثالی فیصلہ لیا، جس فیصلے کی مثال نہیں دی جا سکتی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں پورے ملک میں جمعیت علماء ہند نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم شان نبی کے پروگرام کو منعقد کروائیں گے، اور اسی نسبت سے آج منڈریلا کے اندر یہاں پر یہ پروگرام بھی منعقد ہوا ہے۔ اس لیے آج کے اس پروگرام سے آپ جتنے حضرات بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، آپ سب یہ عہد لے کر جائیں، یہ وعدہ کر کے جائیں کہ اگر وہ گستاخی کرتے ہیں تو ہم نبی کی شان کو بیان کریں گے، چاہے کہ دکانوں میں نبی کی شان بیان ہوگی، ہوٹلوں میں نبی کی شان بیان ہوگی، بازاروں میں نبی کی شان بیان ہوگی، میدانوں میں نبی کی شان بیان ہوگی، دن میں نبی کی شان بیان ہوگی، رات میں نبی کی شان بیان ہوگی، مسجدوں میں نبی کی شان بیان ہوگی، اور عام چوراہوں پر نبی کی شان بیان ہوگی، رشتہ داروں میں نبی کی شان بیان ہوگی، مردوں میں نبی کی شان بیان ہوگی، عورتوں میں نبی کی شان بیان ہوگی، خوشی کے ماحول میں نبی کی شان بیان ہوگی، غم کے ماحول میں نبی کی شان بیان ہوگی، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے زندگی کے ہر گوشے اور ہر لمحے میں نبی کی شان کو بیان کرتے رہیں گے۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا نام بھی محمد رکھا ہے۔ محمد ایسا پیارا نام ہے کہ اس نام کی مثال ہی نہیں بیان کی جا سکتی ہے، ایسا پیارا نام اللہ نے رکھا ہے محمد، کہ جب تک انسان اپنے دونوں ہونٹ کو نہ ملا لے اس وقت تک یہ محمد ادا بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ سب بولیے ایک مرتبہ محمد، پیار سے بولیے محمد۔ دونوں لب ملے یا نہیں ملے؟ لب کے ملنے کا مطلب ہے کہ مٹھاس۔ اللہ نے ایسا نام رکھا کیونکہ جب صحابہ ہیں تو نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو صحابہ جواب دیں گے، تابعین کے زمانے میں کوئی گستاخی کرے گا تابعین جواب دیں گے، اکابرین اور علماء کے زمانے میں کوئی گستاخی کرے گا تو اکابرین اور علماء جواب دیں گے۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جس وقت کوئی اہل ایمان دنیا پہ باقی نہیں رہے گا، لا یبقى علی الارض احد الا اللہ، یعنی اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ جواب دیں گے، تابعین جواب دیں گے، اکابرین جواب دیں گے، لیکن جب اس کائنات کے اندر کوئی ایمان والا باقی نہیں رہے گا، سب غیر ایمان والے رہیں گے، انہی کے اوپر قیامت آئے گی۔ اگر اس وقت کوئی غیر ایمان والا، کوئی دشمن رسول، کوئی دشمن اسلام وہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ کھڑا ہو کر کے میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کون جواب دے گا؟ اس لیے کہ ایمان والے ہیں نہیں، مسلمان ہیں نہیں، محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہیں نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے دنیا والوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے اپنے نبی کا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ جب دشمن میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، اپنی زبان سے محمد بولے گا تو زبان خود گواہی دے گی کہ تو جس کے خلاف گستاخی کرنے جا رہا ہے وہ گستاخی کی قابل ہستی نہیں ہے، اس کا نام محمد ہے، اور محمد کے معنی ہے قابل تعریف۔ محمد کے معنی ہے قابل تعریف۔ جب کوئی گستاخ لکھے گا نبی کے خلاف تو پہلے وہ محمد لکھے گا، اس کے بعد میں گستاخی لکھے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے نام ہی محمد رکھا ہے، لفظ محمد خود اس بات کی تردید کر دے گا کہ یہ شان میں یہ گستاخی کے قابل ہستی ہے ہی نہیں۔ اب چاہے کوئی موجود ہو یا نہ ہو، نبی کی شان میں گستاخی کا جواب دینے والا ہو یا نہ ہو، میں نے اپنے نبی کا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ نام خود ہی تا قیامت دفاع کرتا رہے۔ اسی وجہ سے جب نبی دنیا کے اندر تشریف لائے تو حروف تہجی کے جتنے الفاظ ہیں اور ان الفاظ سے جو معانی بنتے ہیں ان تمام معانی کو اللہ نے اپنے نبی کے اندر سمو دیا۔ چنانچہ جب نبی دنیا میں تشریف لائے، الف نے کہا احمد آیا، با نے کہا بشیر آیا، تا نے کہا تنویر آیا، سا نے کہا ثاقب آیا، جیم نے کہا جمیل آیا، ہا نے کہا حاکم آیا، خا نے کہا خاتم المرسلین آیا، دال نے کہا داعی الی اللہ آیا، زال نے کہا زکی آیا، را نے کہا رحمت للعالمین آیا، زا نے کہا زائر بیت اللہ آیا، سین نے کہا سعید سراج منیر آیا، شین نے کہا شافی میشر آیا، صاد نے کہا صفی اللہ آیا، زاد نے کہا ضیاء آیا، تا نے کہا طاہر آیا، زا نے کہا ظاہر آیا، فا نے کہا فاتح آیا، کاف نے کہا قاسم آیا، کاف نے کہا کامل آیا، لام نے کہا لعیق آیا، میم نے کہا محمد آیا، نون نے کہا نور آیا، واو نے کہا ولی آیا، ہا نے کہا ہاشمی آیا، حمزہ نے کہا امین آیا، اخیر میں یا بچی تھی اس نے پکار کر کہا لوگوں دنیا میں یتیموں کا سہارا آ گیا۔ بڑا قابلین موجود ہے، میرے استاد محترم مولانا رفیق صاحب بھی تشریف فرما ہے،
اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.